بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں منصور بلال اور قیوم نیازی مائی فادر، ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سوال اور جواب کا ایک نیا ایپیسوڈ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا موسیقی سے ریلیٹڈ۔ ڈیڈ کو تو میں جانتا ہوں، ڈیڈ مطلب میوزیشین اور سنگر دونوں، ان کو وہ ہارمونیم بجانا بھی آتا ہے اور سنگنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کے 7 گانے پشاور ٹی وی سے آفیشیلی ریکارڈ ہوئے۔ کون سے ایئر تھا ڈیڈ جب ریکارڈ ہوئے تھے؟ 1992۔ 1992 میں میں تب شاید 8-9 سال کا تھا۔ تو 1992 میں ان کے پشاور ٹی وی سے 3-4 سال کا۔ اچھا 1992 میں، ہاں میں 3 سال کا تھا، سوری گائز۔ تو ڈیڈ کو میوزک سے ریلیٹڈ دلچسپی بھی ہے، ان کا انٹرسٹ بھی ہے، ان کا پیشن بھی رہا ہے۔ تو یہ سوال ان کے لیے تو بہت انٹرسٹنگ ہے، میرے لیے بھی ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں بھی گٹار بجانا سیکھ رہا ہوں اور ہارمونیم بھی میں نے سیکھنا ہے ڈیڈ سے۔ میری بات ہوتی رہتی ہے ان سے، کہتے ہیں ہارمونیم بھی سیکھنا ہے اس کے بعد جب گٹار کمپلیٹ کر لینا۔ تو کوشچن یہ ہے ڈیڈ جی کہ موسیقی، لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی کے آپ کے خیال میں کیا اثرات ہوتے ہیں جو ہیومن لائف ہے اس پہ، روح پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کتنی کتھارسس ہوتی ہے، کیا کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ منصور بلال کا بہت ہی پیارا سوال ہے اور مجھ سے انتہائی ریلیٹڈ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ بیان کر دوں کہ موسیقی کے متعلق جو بندوں کی اقسام ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک میں وہ موسیقی سننے یا کرنے کا ہنسا موجود ہوتا ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتا۔ آپ نے ایسے بہت سے بندے دیکھے ہوں گے جن کا موسیقی اور شعر و شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل نہیں، کبھی نہیں، اور ان سے میرا تو گزارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بڑے سیریس قسم کے، بلکہ میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ ڈل قسم کے بندے، وہ بزنس مائنڈڈ ہو سکتے ہیں، وہ کامیاب بندے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ انٹرسٹنگ بندے، نازک بندے، حساس بندے، ان کے اندر فنی ٹچ بالکل نہیں ہوتا۔ موسیقی جو ہے وہ اس لیے بھی میں کہوں گا کہ آپ کائنات میں جو باہر سے آوازیں آتی ہیں پرندوں کی، ان پہ غور کریں کبھی، تو اگر ان میں سے کچھ آوازیں آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میوزیکل آوازیں ہیں، ان کا میوزک کے سروں کے ساتھ تعلق ہے، میوزیکل آوازیں ہیں وہ جو آپ کو پلیزنٹ محسوس ہوتی ہیں، آپ کو مائلڈ کرتی ہیں اندر سے، اور آپ کو گداز بناتی ہیں، آپ کو خوش کرتی ہیں، اور آپ کی کیتھارسس ہوتی ہے ان کو سن کے۔ تو یہ تو ہے موسیقی کی جو تعریف۔ تو موسیقی کی ایک اور تعریف یہ ہے کہ جب آپ سروں کو ڈسپلن کر دیں، مختلف سروں کو، 7 سریں ہیں، پھر اس کے اور بھی ہیں، مادی سر، نر سر، بڑا مشکل یہ کام ہے۔ ہارمونیم کو سامنے پڑا ہے جس میں ہم کہتے ہیں وہ سارے گا ما، سارے گا ما، سارے گا ما کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلا سر بھارا ہوگا، اس سے اگلا پتلا، اس سے اگلا پتلا، اس سے اگلا، گریجولی یہ 7ویں سر پہ بہت باریک آواز ہوتی ہے۔ پھر اس کے آگے بھی 7 سر ہیں، تو یہ 7 سر، اگلا جو سر ہے 8واں، وہ پہلے سر کے ساتھ ملے گا، یعنی آپ سا رے گا ما پا دھا نی سا۔ اچھا یہ جو سا ہے، یہ اس کے ساتھ یہ ہوگا بہت اوپر والی پچ پہ۔ اب آپ یہ سمجھ نہیں سکتے، بالکل یہ پریکٹیکل چیز ہے۔ یہ جو 8واں سر آپ لگائیں گے تو وہ پہلے سر کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوگا، ایک ہی سروں کے دونوں۔ تو کل 8 سر ہیں، پھر ان کی 2 قسمیں، یعنی وہ مادی اور نر، وہ بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ تو میوزک کی تعریف اور شاعری کی تعریف اور ڈانس کی تعریف، جب جسم کو آپ ڈسپلن کر کے پیش کریں، ایک خاص ترتیب کے ساتھ پیش کریں تو وہ ڈانس ہے۔ اگر لفظوں کو ایک خاص ترتیب سے آپ ڈھالیں اور ان کو پیش کریں تو وہ شاعری ہے۔ اور اگر آوازوں کو ایک خاص کمپوزیشن میں، وہ بھارا سر کدھر ہے، درمیان والا کہاں لگنا ہے، اونچے سے اونچا سر کس وقت لگنا ہے، کیسے لگنا ہے وہ، اچھا تو اس کو ہم کہتے ہیں میوزک۔ اس کے لیے آپ نے کمپوزیشن کا ورڈ یوز کیا، باقی جو 2 چیزیں تھیں ان کے لیے آپ نے اس کو
مطلب ترتیب جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، تینوں کے لیے کمپوزیشن ہے، ایک کمپوزیشن ہے تینوں کے لیے، ترتیب بھی تینوں کے لیے ہے، یہ ہے۔ تو بندے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جب وہ بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر بہت ہندسہ موجود ہے تاریخ پیدائش میں، تو اس کو بڑی جتنی بھی موسیقی آ رہی ہوگی اس کو بڑی بھلی معلوم ہوگی، وہ اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوگا، بڑی ٹچ کرے گی اس کو اندر۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوا جب میں نے لتا کی پہلے وہ ریڈیو ہوتے تھے، میں اس کو نہیں بتا سکتا ٹھیک طریقے سے کہ 1967 تھے کا سال تھا یا 68 کا تھا وہ۔ تو جب پہلے ریڈیو آئے تو میں نے لتا کو سنا، مجھے تو اندر سے ٹچ ہوتے تھا، اندر سے محسوس ہوتی تھی کہ کوئی چیز اندر جا رہی ہے اور مزہ آ رہا ہے اور کیا بات ہے جی۔ تو اور دوسرے لوگ ہیں جو وہ اس کو محسوس نہیں کرتے، تو باقی یہ تعریف آ گئی۔ مجھے یہ بتائیں، جو میوزک کے بارے میں ایک چیز لوگ کہتے ہیں یا جو آرٹ سے ریلیٹڈ فیلڈز ہیں کہ ایک چیز ہے آپ کی پریکٹس سے ڈیولپ ہوتی ہے، ایک آپ کی گاڈ گیون ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کی تو گاڈ گیون ہے، اس کی آواز ہی کیا کمال ہے یار، اس کو تو سر بنے ہوئے ہیں سارا کچھ۔ ان دونوں میں یہ کتنی باتیں ریلیٹیبل ہیں؟ نہیں، ہر چیز یہ را فار میں ہوتی ہے، جو آواز بنی ہوتی ہے گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہے، بڑے دور جاتی ہے، بڑا اونچا آواز آپ کا ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ اسی حد تک ہوتی ہے۔ آگے جو اس کو آپ نے بنانا ہے وہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے، کیونکہ جو صلاحیت ہے، جو عقل ہے، جو علم ہے، وہ اللہ کہتا ہے آیت الکرسی میں کہ میرے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا جتنا میں چاہوں، اچھا، تو آپ کو جو گاڈ گفٹڈ چیز ہے وہ یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ جتنی اونچی آواز نکالنا چاہیں تو وہ میٹھی بھی ہوگی، اونچی بھی ہوگی، اور جس کو نہیں ملی تو وہ اونچی آواز نکال ہی نہیں سکے گا، جو نکالے گا تو بڑی بھدی ہو جائے گی، آکڑ آواز نکالے گا، ڈراؤنی، خوفناک۔ اتنے تک تو ہے گاڈ گفٹڈ، آگے اس کو پالش خود کرنا ہے، آپ نے خود پالش کرنا ہے، بڑی محنت کرنی ہے۔ یہ موسیقی جو ہے 24 آور جاب ہے۔ میں اس میں 15 سال رہا ہوں، کمرشل پروگرام کیے ہیں، ہارمونیم سیکھا خود بائی مائی سیلف، کیونکہ یہ جو موسیقی والے استاد ہیں نا، یہ لوگ جو موسیقی جن کو آتی ہے اور وہ پروفیشنل ہیں اور وہ کر رہے ہیں ہارمونیم کے، وہ ماسٹر ہیں اور وہ موسیقار ہیں اور یہ وہ، ان کے پاس جائیں گے تو بڑا مشکل ہے ان سے سیکھنا، بہت ہی مشکل ہے۔ وہ یا تو پرماننٹ بیس پہ آپ ان کو 10-15 ہزار روپے ماریں اور منتھلی اس سے لیں تو وہ پھر لمبا کرے گا آپ کو کہ یہ 15 ہزار چلتے رہیں، نہ اس کو آئے گی نہ میں ختم ہوں گا۔ اور جو لوگ تو میرے خیال میں اصل ٹیچر ہیں وہ 15,000 لے کے سکھائیں گے۔ مثلا طولہ سخیلوی ایک ہی از اے بگ گن، ایک بڑا نام ہے، بڑا لیجنڈ بندہ ہے، ہمارے اس سخیل کا ہے، میرا کلاس فیلو ہے۔ تو میٹرک تک اکٹھے پڑھے، 3 بچے لڑکے گاتے تھے، ایک میں تھا، ایک انور جٹ تھا۔ لوگوں نے سنی ہے یہ ویڈیو تو ان کو پتہ چلنا چاہیے، ایک اطولہ تھا، 3 تھے۔ جب 8ویں 9ویں 10ویں میں 9th اور 10th میں ہم واضح ہوئے، میں کلاس کے اندر گاتا تھا، آئی واز اے شائی بوائے، اور وہ انور نے بھی ایک دفعہ گایا، اطولہ جو ہے نا کھل کے گاتا تھا، لیکن اس طرح نہیں۔ ایک دفعہ اسمبلی میں ایک ٹیچر نے اس کو کہا کہ اسمبلی میں ہم کھڑے تھے، جب وہ پہلی دعا وغیرہ ہو گئی تو اچانک ایک استاد نے کہا کہ اطولہ خان جماعت نیم، اس کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے گانا پیش کریں گے۔ تو اس نے اس بھری دنیا میں کوئی بھی ہمارا نہ ہوا، یہ ریڈیو سے اس نے، آل انڈیا ریڈیو سے رفیع کا گانا بڑا زبردست اس نے گایا، حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ اس کی پہلی جو ہے نا ڈیمانسٹریشن تھی، ہمیں پتہ چلا کہ یہ اطولہ تو بہت آگے کی چیز ہے، لیکن اس وقت وہ بچہ تھا، بڑا چھوٹا، اس سے بہت چھوٹا قد تھا اس کا، بڑا پتلا سا دبلا سا سانولا سا لڑکا تھا۔ تو وہ 3 لڑکے تھے ہم۔ وہ اپنا گیا فیصل آباد، میں اس کی پوسٹ بھی لکھ رہا ہوں فیس بک پہ، آج کل میری پوسٹ بھی چل رہی ہے یہی۔ فیصل آباد گیا، میں سرگودا چلا گیا، میٹرک کے بعد 1 سال میں گھر رہا، سرگودا چلا گیا۔ میرا مضمون مشکل تھے ذرا، وہ سائنس تھی، FSc BSc
سائنس کے اس میں فزکس کیمسٹری بیالوجی. ہم ادھر عام اسکولوں میں پڑھتے تھے اردو میڈیم میں. استاد بھی اتنے فوکس نہیں تھے ہمارے اوپر, شاید ان کو اتنی سائنس آتی ہی نہیں تھی, بڑے سمپل کتابیں تھیں. ادھر آل آف سڈن وہ سارا لیکچر ہی انگلش میں تھا. اب یہاں سے عیسی خیل پسماندہ اسکولوں سے جانے والا لڑکا, تو ادھر اچانک فزکس کا استاد ہے, کیمسٹری کا استاد ہے, بیالوجی کا استاد ہے, وہ انگلش میں بات کر رہا ہے اسی مضمون پر. تو بہت محنت کرنی پڑی. تو اس محنت کی وہ چکی چل پڑی, تو پھر وہ چل پڑی, وہ آخر تک وہ محنت چلتی رہی. جب ادھر وہ گیا تو اس کے اندر تو بائی یعنی ہم کہیں گے کہ بلٹ ان ایک تار لگی ہوئی تھی, بلٹ ان تار. اس کے ہنسوں کو میں چیک کرتا ہوں نا جب, تو میں کہتا ہوں یہ تو موسیقی کے لیے بندہ بنا ہے. اگر یہ موسیقی نہ کرتا تو یہ بہت بڑا اپنا اسلام کا یعنی ایک اسلامی اسکالر ہوتا, یا کوئی اس قسم کا بندہ ہوتا, یعنی بڑا یعنی اسٹیج پہ تقریریں کرنے والا, اور یا اللہ کا ولی ہوتا, ہو سکتا ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں. اچھا, تو وہ دوسری طرف چل پڑا کہ اپنا جو زمینی ڈھولا ہے اس نے اس کو گانا شروع کیا. لڑکا تھا, بچہ تھا وہ بالکل. تو وہ ادھر گیا فیصل آباد میں, تو اس کی کاپی بھری گئی وہ سارے گانوں والی, اور وہ ایک فلم سے نکلتا دوسری, اور گانے وہ سارے بھر کے لے آیا. انگلش میں فیل ہو گیا. اس کو والد نے پھر نہیں بھیجا کہ نہیں بس ختم, انف از انف, تم نہیں پڑھنا چاہتے, بس ادھر ہی مرو. تو میں نے وہ بی ایس سی کی, بی ایڈ کیا. تو واپس آیا تو اطولہ یعنی وہ سیکھ چکا تھا ہارمونیم بجانا. تو اس سے میں نے ایک دفعہ جب بہت پاپولر ہو گیا رحمت گرام فون کے بعد, اس کی ریکارڈنگ کے بعد, جب پورے پاکستان میں وہ گا رہا تھا, تو ایک دفعہ اس کا انٹرویو آیا ٹی وی پہ. تو وہ کہہ رہا تھا, اس نے اینکر نے پوچھا کہ آپ کا استاد کون ہے, تو اس نے کہا میرا استاد زمانہ ہے, میرا کوئی استاد نہیں ہے, میں نے وقت سے سیکھا ہے. تو جب وہ دوسرے تیسرے دن گھر آیا تو میں نے کہا یار تم نے یہ بیان کیوں دیا ہے. عبد الخالق ایک استاد تھا, ہم اس کو دادو استاد کہتے تھے. نام عبد الخالق تھا, نام اس کا امتیاز خالق تھا, ہم اس کو دادو استاد کہتے تھے. میں نے کہا یار آپ دادو سے استاد سے سیکھے ہیں تو اس کا نام لینا تھا آپ کو, اس کو بھی تھوڑا کریڈٹ دینا تھا, سیکھیے اس سے, تو پھر اب اس کا نام لینا بھی اب تمہیں گوارا نہیں. میں نے اس کو بڑے اگریسو ٹون میں کہا, بڑا مجمع تھا کہ یار آپ اس کا نام بھی لینا تمہیں گوارا نہیں ہے, اس کا نام لے لیتے تو کوئی اتنا قیامت آ جاتی. آپ کہتے ہیں میں زبان سے. اس نے کہا اگر کبھی اس کو استاد رکھ کے دیکھیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو میں نے بھی اس کو استاد رکھا بعد میں 15 سال بعد. تو میں نے بالکل کانوں کو ہاتھ لگایا. تولا مجھے بڑا یاد ہے, میں نے وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا. یہ لوگ جو ہیں نا, یہ موسیقی والے, اگر کہیں اکیڈمی کھلی ہوئی ہے, 15 20 30 لڑکے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں, اور وہ استاد کوئی ٹپیکل استاد ہے, وہ واقعی سکھانا چاہتا ہے یا اپنی مشہوری کرنا چاہتا ہے کہ یہ 25 30 بندے بچے جائیں گے اور کہیں میں وہاں سے سیکھا ہوں تو اور آئیں گے. ادھر تو ہم یہ کرتے تھے, ایک سوٹ دیا, 200 روپے دیے, مٹھائی کا ڈبہ دیا, کیا استاد ہو گیا میرا, آج سے یہ میرا, میں نے بیعت کر لی باجی استاد جی یہ قبول کریں جی, یہ قبول کریں جی, یہ قبول کریں, یہ قبول کریں. وہ پہلی دفعہ تو خوش ہو گیا, 200 روپے اس وقت بڑی قیمت تھی. اگلے سال ختم, بس ختم, استاد میں نے رکھ لیا, بس ختم. تو اس طریقے سے وہ بالکل نہیں سکھاتے تھے. تو یہ جو موسیقی مثلاً ہارمونیم کو آپ بغیر کسی استاد کے سیکھ سکتے ہیں اگر, تو اس میں ایک میسج ہے کہ موسیقی اگر آپ کے اندر ہے تو پھر آپ سیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو فوک میوزک ہے, جو لوک گیت ہیں, ان کے لیے گرامر میں جانے کی ضرورت ہے. موسیقی کی گرامر میں اگر جائیں تو ٹھیک ہے, وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. لیکن میں اطولہ کے متعلق کہہ سکتا ہوں, کاش کہ وہ ادھر بیٹھا ہوتا. اس نے خود کئی دفعہ کہا, اس کو اینکروں نے کہا کہ کیا آپ اپنی موسیقی کو نئی نسل میں منتقل کرنا چاہیں گے. اس نے کھلے لفظوں میں کہا, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس نے کہا کہ مجھے آتا کیا ہے جو میں آگے اگلی نسل میں منتقل کروں, کچھ بھی نہیں آتا. اور یہ 100% وہ ٹھیک کہتا ہے.
جو لاشعور ہے اس کا، جو گانے اس کو اچھے لگے اس نے ٹل لگا کے گائے، بہترین کر کے گائے، لگا کے ٹل لگا کے گائے، بہترین گائے، زبردست گائے۔ اس کو جو آرکیسٹرا ملا، جو پیس بجانے والے ملے، بہترین لوگ ملے، بہترین لوگ ملے، جو اس کو شاعر ملے بہترین تھے، جو اس کو کہانی ملی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ بڑی زبردست کہانی ملی۔ اس کو چوٹ لگ گئی ہے جی، ہاں بیچارہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میوزک کو اگر ہم موسیقی کو، میوزک نہیں کہنا چاہیے، میوزک تھوڑا لمیٹڈ ورڈ، وہ اور چیز ہے۔ موسیقی کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں کیٹیگریز میں تو کتنی کیٹیگریز بنتی ہیں؟ جو مجھے پتہ ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی آپ بتائیں پہلے۔ فوک سنگنگ، ہاں پاپ سنگنگ، اس کے علاوہ کلاسیکل سنگنگ، ہاں، اور ایک نئی جو چیز نئی ہے چیز ریپ۔ آئی ہے ریپ۔ مجھے تو یہ 4 چیزیں پتہ بس ہیں۔ 4 ہی ہیں، 4 ہی ہیں، 4 ہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے جو میوزک میں ہوتا ہے یا کیا ہے؟ ذرا یہ 4 جو سلسلے ہیں نا موسیقی کے، تو یہ اپنی جگہ پہ سارے غضب ہیں، بہت زبردست ہیں۔ پاپ سنگنگ کا تو ہر کسی کو پتہ ہے آج کل۔ لیکن ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے، موسیقی وہ ہے جو سیڈ ہے، جو آنسو لا سکتی ہے، جو ماضی کی یادوں کو آپ کے دماغ میں، یعنی ماضی کی یادوں کو ایسے فرنٹ پہ سامنے لا سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ میں یہ کل کی بات تھی، جو 20 سال کی بات تھی وہ لگتی ہے کل کی بات ہے۔ یہ دیکھو ہم بیٹھے تھے، وہ بیٹھا تھا میرے ساتھ جس کو میں یاد کر رہا ہوں، جس کے لیے میں گا رہا ہوں، وہ بیٹھا تھا، میں بیٹھا تھا، یار کیا بات ہے، کل کی بات ہے۔ یہ ہے موسیقی، موسیقی یہ ہے۔ اچھا، اور اگر اس میں کامیڈی موسیقی، کامیڈین ٹچ ہو، اس میں پاپ سنگنگ کا ٹچ ہو، یعنی سر کے اندر جو میلوڈیس ایک ٹچ ہے وہ اس کے اندر نہ ہو، بھاگ دوڑ ہو، آپ مائک اٹھا کے ادھر پہنچ گئے، ادھر پہنچ گئے، ادھر جا کے بیٹھ گئے، تو اس میں انہوں نے کمال کیا۔ پھر کچھ گانے پاپ کے بہت اچھے ہیں، کوئی شک نہیں، اور کچھ لوگ بہت ہی پاپولر ہیں، وہ بڑا پیسہ کما رہے ہیں، لیکن جو اصل موسیقی ہے وہ وہی ہے۔ سب سے پہلے تو فوک میوزک، سب سے پہلے فوک میوزک، کیوں کہ اس کی شاعری لاشعور ہے، اس کو آپ شعوری طور پر اس کی پوئٹری بھی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی شاعر ایسا نہیں پیدا ہوا کہ وہ فوک جو شاعری ہے شعوری طور پہ سوچ کے پوری پلاننگ کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ساری شاعری لاشعور سے آتی ہے، وہ دھرتی سے اگتی ہے، اور اس کی جو کمپوزیشن ہے ان کے گانوں کی وہ بھی دھرتی سے اگتے ہیں۔ میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ گانا کتنے سالوں سے، کتنی صدیوں سے آ رہا تھا، تو میں نے بھی سن لیا اور میں نے بھی اس کو گانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی ایسی چیز ہے، فوک۔ ہاں فوک۔ اور اس کے بعد ہے فلمی موسیقی، یاد میں تیری جاگ جاگ کے ہم رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں، او شاباش، یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جو اتنی اس دور میں سیڈ، مشہور تھی موسیقی۔ اتنی سیڈ، میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فلمی موسیقی، اس میں بھی سیڈ۔ انڈیا نے ایسے کمالات کیے، پاکستان نے ایسے ایسے کمالات کیے اس شاعری میں، جو فلم سانگز ہیں، جو فلمی گانے ہیں، ان میں بڑا کمال انہوں نے کیا۔ بڑی میلوڈیس قسم کے گانے، اور شاعری بھی اسی قسم کی غمگین ایسی دی کہ مثلاً میں آپ کو یہ مثال ایسے دوں کہ مثلاً میں نے ایک چٹائی پہ بیٹھتے ہوئے 8ویں کلاس کا بچہ ہوتے ہوئے سارے بچے بیٹھے تھے، میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا، اس کا نام عطا رسول تھا، وہ ترگ سے آتا تھا، ترگ ادھر سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اس کے سامنے، اب میری عمر آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہوں، تو میں نے اس کے سامنے کیا گایا؟ میرے محبوب قیامت ہوگی، 8ویں جماعت میں۔ When I was hardly 12 or 13 year old boy۔ یار دیکھیں ذرا، تو میں نے اس کے سامنے گایا، گا نہیں سکتا، میں نے گنگنایا، ود ان لپس میں نے اس کو گایا۔ اور دوسرے دن اس نے کہا کل کا گانا یار بڑا زبردست تھا، ذرا سناؤ یار، پھر کل والا گانا تو سناؤ۔ میں نے پھر سنایا اس کو۔ اچھا، تو اسی وقت سے وہ یاد میں تیری جاگ جاگ کے ہم، وہ آ رہا ہے، آج بھی وہ ہارمونیم پڑا ہے،
تو میرا دل اب بھی کرتا ہے، جب بھی میں اکیلے میں بیٹھ کر اس کو گاتا ہوں بالکل میں اسی طرح اس کو انجوائے کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں پہلی دفعہ گا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کال کا گانا ہے۔ تو جو سیڈ، جو میلوڈیس گانے ہیں، سیڈ ہیں، ان کی بڑی لمبی عمر ہے، بڑے وہ ان کے اندر بڑی انرجی ہے، بڑا لیول ہے ان کے اندر، اور وہ چیزیں ہیں، یہ جو سیڈ میلوڈیس گانے ہیں یہ آپ کی روح پر، آپ کے ذہن پر، آپ کو اندر سے ریفائن کرتی ہیں، اندر سے واش کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں، آپ کو ٹرانسپیرنٹ بناتی ہیں، مائلڈ کرتی ہیں۔ دوسرا جو بندہ ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ کو تیار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کس واسطے کرتے ہیں؟ آپ کا دل نرم ہو، تاکہ کوئی اور بندہ دکھی ہو تو آپ کا دل اتنا نرم ہو کہ آپ فوراً اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کس قسم کا معاشرہ مانگتا ہے؟ سب لوگ ایک دوسرے کی مدد پہ لگے ہوئے ہیں، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو موسیقی، اس میں کوئی شک نہیں کہ روح کی غذا ہے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اس کو سنتے ہیں، کرنے والے تو ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ ہم نئے سے نیا کلام ڈھونڈتے تھے، نئے سے نئے گانے سنتے تھے، ان کو ریکارڈ کرتے تھے، ان کو بار بار سنتے تھے، اس کو پھر ہارمونیم پہ ڈالتے تھے، اسی گانے کو ہارمونیم پہ ڈال رہے ہیں۔ وہ کہتے یار یہ گانا ہے، ذرا اس کو ذرا ڈھالو، اس کو ڈھالو۔ مجھے بنو جاتا تھا، میں ایک دوست تھا، ان کا تھیٹر تھا، ان کا سینما تھا، اس کا نام تھیٹر تھا۔ اس نے مجھے خود بلایا ادھر قمر مشانی میں، ہم انسیڈنٹلی ملے اور ادھر ہی دوست بن گئے۔ وہ ہم ایج گروپ تھے، میری بھی عمر اس وقت 20-21 سال تھی، اس کی بھی اسی طرح تھی۔ اس نے کہا کہ یہ عیسیٰ خیل ہے، وہ فرنٹیئر ہے، بنو بہت مشہور علاقہ ہے۔ اس نے کہا ہمارا سینما ہے، کبھی آئیں ہمارے پاس تو فلم بھی دکھائیں گے آپ کو فری، اور ہم آپ کی مہمان نوازی بھی کریں، میرے ساتھ رات بھی گزاریں گے، کبھی آئیں نا۔ تو میں ایک بندہ بالکل ان پڑھ، عمر خان اس کا نام تھا، ہم اس کو بھورا خان کہتے تھے، بھورے خان کو لے کر ادھر گیا، تو چیک تو کریں یار یہ کیا سینما ہے۔ وہ کہتے کہ کیا واقعی ہمیں فلم بھی دکھائے گا؟ وہ ایسا ٹرانس تھی نا، وہ ایسا زمانہ تھا، ایرا، ایسا زمانہ تھا۔ وہ فلم ٹاپ پہ جا رہی تھی، موسیقی ٹاپ پہ جا رہی تھی، انڈیا ٹاپ پہ جا رہا تھا، آل انڈیا ریڈیو ٹاپ پہ جا رہا تھا، ٹیپیں نہیں آئی تھیں ابھی، اور اطولہ اس وقت شروع کر رہا تھا۔ کس ایئر کی بات ہوگی ویسے ایسٹیمیٹڈ اگر ہم یہ ہے 1974 5 6 1974 75 76 اس میں ہم اس کے پاس گئے۔ باقی وہاں سلیم تھیٹر کے نام سے ایک سینما تھا، ہم فلم دیکھتے، اس کے گھر رات گزارتے، وہ دوستی بن گئی یعنی وہ بھی وہ ادھر سے ہارمونیم پیدا کرتا، طبلے والے کو ڈھونڈتا، کہتا یار وہ چیز گاؤ۔ ایک اور بھی بندہ اس کا دوست آتا تھا، وہ بھی گانے گاتا تھا اسی ہارمونیم پہ، بجاتا میں تھا۔ ایک دن ہم کمری گئے، میں نے کہا یار میری اس وقت 600 تنخواہ تھی، میں نے کہا اس 600 کو اس طرح خرچ کیوں نہ کریں، ایک ہی دن میں کیوں خرچ نہ کر دیں کہ میں لے جاتا ہوں اس کو ان پڑھ بندے کو، عمرے کو، اور کمری کی جو سڑکیں ہیں ان پہ سے جو گزرے گا، لمبے لمبے جو درخت دیکھے گا، اور کمری کے اتنے خوبصورت دکانیں، تو واپسی پہ میں اس کا انٹرویو لوں گا۔ وہ انٹرویو بڑا مزے کا ہوگا، بہت مزے کا ہوگا۔ ادھر میں گیا تو ہم بیٹھے تھے، پہلا دن تھا، پہلا گھنٹہ تھا، دوسرا گھنٹہ تھا، ہم نے ایک دن رہنا تھا، ایک دن یا 2 دن۔ وہ 600 روپے صرف 2 دن چل سکتے تھے۔ اچھا، تو وہ اصغر ادھر سے آ رہا تھا، حیران ہو گیا، میں بھی حیران ہو گیا، یار یہاں پر۔ اس نے کہا ہاں جی ادھر، میں نے کہا بالکل۔ اچھا، تو اس نے کہا آؤ یار ذرا ادھر بیٹھو۔ وہ دیواریں بنی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ بیٹھنے کی، ادھر ہی ہم بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کوئی کاغذ ہے؟ میں نے کہا یار وہ ڈبی پڑی ہے، وہ اٹھاتے ہیں، سگریٹ والی ڈبی پڑی تھی، وہ میں نے اٹھا لی۔ اس نے کہا لکھو، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی۔ یہ the one and the most، ہاں اچھا، پاپولر سنگ بائی اطولہ خان عیسیٰ خیلوی۔ وہ میں نے لکھا، اس کے سارے شعر اس نے لکھا دیے۔ اس نے کہا لوگ اس وقت اسی طرح کہتے تھے، بڑے مزے کی بات ہے۔ اس نے کہا اس کو ہارمونیم پہ ڈھالو،
اور جب اگلی دفعہ آؤ بنو تو میں سنوں گا تم سے. اس کو میں نے وہی اصغر وہی اصغر بنو والا. اچھا تو میں نے وہ لکھ لیا. بڑا پیارا بڑے پیارے سانگ تھے, شعر تھے اس کے. میں نے ادھر آیا گھر تو اس کو ڈھالا اور میں نے پہلی دفعہ میاں والی کالج میں یہ پروگرام کیا. میرا پروگرام ہوگا میاں والی کالج میں, لڑکوں کے سامنے, لیکچراروں کے سامنے, پروفیسروں کے سامنے. میں نے یہی گائی چیز, جتنی بھی میں گا سکتا تھا, جس پوٹینشیل پہ میرا تھا, وہ جو فن تھا میرا, جس لیول کا تھا, میں نے گائی. بڑی پسند ہوئی. اچھا ادھر ایک دفعہ میں نے اطولہ کے سامنے بھی گائی یہی. اس نے مجھے کچھ نہیں نہ کہا کہ یہ مجھے دے دو یا یار یہ کیسی ہے مجھے لکھاؤ ذرا. اس نے کچھ بھی نہیں کہا, وہ سنتا رہا. پھر وہ خود گاتا رہا. وہ بالکل چیز سائلنٹ فیز میں چلی گئی, کوئی پتہ نہ چلا کیا ہو رہا ہے. جب اس کی پہلی کیسٹ آئی نا, اس میں یہ گانا لگا ہوا تھا. اور اس گانے کی وجہ سے وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ رحمت گرام فون کی 22 لاکھ کیسٹیں اسی گانے کی وجہ سے انہوں نے وہ کاپی کرتے گئے اور بیچتے گئے. جب یہ بک گئیں تو ایک اتنا سارا چھوٹا سا کھوکھا تھا وہ دکان, اور ایک محل بن گیا. اوپر ڈبل سٹوری اور اے سی لگ گیا, اور کیا بات ہو گئی. ان کی گاڑیاں, اور دکان میں بھی اے سی لگ گیا. وہ دکان میں نے ان کے وہ گرام فون میں گیا ہوں, رحمت گرام فون کے اندر. فرسٹ ٹائم بھی اور سیکنڈ ٹائم بھی ان کے نہ, فرسٹ ٹائم نہیں گیا تھا, نہیں گیا تھا. اچھا تو یہ گانا اس نے گایا. ہماری ملاقات ہوئی اس کے بعد. اطولے کو جب پہلی دفعہ اس نے یعنی وہ ریکارڈنگ کر کے واپس آیا, جب کیسٹیں نکلیں تو میں عیسیٰ خیل ہائی اسکول کے اپر فلور پہ سائنس روم تھا, اسی میں رہتا تھا میں. تو میں نے شیشے کے اندر سے دیکھا کہ اطولہ, اچھا ادھر ایک کالج بھی ادھر اوپر ہی تھا. منور علی جو شاعر بھی ہے اور اب پوسٹیں بھی لکھتا ہے, وہ بھی ادھر تھا. ادھر ایک کالج, پورا کالج تھا, سارے لیکچرار, پرنسپل, لڑکے سارے, پورا ایک کالج تھا فل فلیج. تو وہ کالج والی سائڈ پر جا رہا تھا. میں نے اس کو آواز دی, کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار میں منور علی کو ملتا ہوں پھر آتا ہوں. منور علی کو ملنے کے بعد آدھا گھنٹہ لگا کہ وہ میرے پاس آ گیا. اس کے پاس ایک تھیلا تھا پیچھے لدا ہوا اپنے بیک پہ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیسٹیں ہیں. اس میں انہوں نے 200 کیسٹیں مجھے دی ہیں کہ ان کی مارکیٹ تم بھی بناؤ. یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھے رہ جائیں اور یہیں فیل ہو جائیں, تم بھی مارکیٹ بناؤ. پہلی کیسٹیں پتہ نہیں چلتی ہیں نہیں چلتی. وہ کہہ رہا تھا ایسے بغیرت ہیں وہ, انہوں نے مجھے بھی دیا کہ ان کی مارکیٹ بناؤ, میں اب قمر مشانی جاؤں گا, پھر کالا باغ جاؤں گا ان کو بیچنے. حالانکہ وہ اسی وقت, اسی بالکل ایٹ دا سیم ٹائم, وہ پاکستان میں انٹرنلی اندرونی طور پر یعنی خفیہ ہڈن تھا. وہ ساری سٹوری ہڈن تھی, اس کو پتہ نہیں تھا. ہی واز یعنی ناٹ ان دا نالج کہ میں اتنا پاپولر ہٹ ہو گیا ہوں. صحیح. وہ ابھی بکی نہیں تھی کہ ایک پارٹی آ گئی 2000 والی, اور پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی پہ 2 پارٹیاں آ گئیں. ان کا مقابلہ ہو گیا. پہلی پارٹی کو 2000 پہ گیا, پھر چوتھی پارٹی پہ 7000 پہ گیا, پھر 10,000, پھر 10,000 کا ریٹ پاک گیا اس کا. اچھا میں نے اسے نہیں کہا, بالکل اگلے 15 سال تک ملتے رہے. میں نے اسے نہیں کہا یہ گانا آپ نے کیوں گایا, کیوں؟ میں نے کہا مجھ سے بہتر گایا اس نے. ٹھیک ہے اس نے گایا تو ٹھیک گایا ہے, مجھ سے تو بہت ہی بہتر گایا اس نے. تو ٹھیک ہے یار, گانا اپنی جگہ پر پہنچ گیا. جس کو گانا چاہیے تھا اس نے گا لیا. تو اس نے بھی سنا ہوگا اصغر نے کہ میں نے دیا کس کو تھا اور گایا کس نے ہے. ہاں جی, لیکن اس کو اس چیز کی خوشی ہوئی ہاں ہوگی کہ جو جس میرا لکھا ہوا تھا یا مجھے کسی نے لکھایا نہیں, تھا. اس کا لکھا ہوا نہیں تھا, پتہ نہیں اس نے کہاں سے لیا تھا. اب انہوں نے وہی شعر میرے دے دیے منور علی کو, اور کہا باقی سارے کو تم لکھو, کیونکہ باقی تو میرے پاس تھے. انہوں نے صرف مکھڑا استعمال کیا اس کا, جو پہلے 2 لائنیں ہیں, باقی وہ لکھا دیا. ساری وہ نظم, وہ ساری غزل کوئی اور طریقے سے لکھوائی اس نے. مطلب اس میں ماڈیفکیشن بھی ہوئی. پھر یہ پچھلے سال 2016 میں ایک دفعہ اس نے مجھے بلایا کہ آپ کا کھانا ہے میرے پاس.
مجھے انور جت نے فون کیا کہ آپ کا شام کا کھانا طولے کے پاس ہے. میں نے وہ یہ سوچا کہ طولہ مجھے بلا رہا ہے تو ادھر 30-35 بندے ہوں گے جو کھانا کھا رہے ہوں گے اور وہ ادھر کوئی اپنا فن پیش کرتا ہوگا, گانا گائے گا. میں نے انور جت سے پوچھا کہ کل کتنے بندے ہیں جنہوں نے ادھر جانا ہے, کیونکہ میں انکار کے موڈ میں تھا کہ اگر 35 بندے ہوں گے تو میں کیوں جاؤں یار, 35 بندوں میں کیا کرنا ہے, میں نے 35 بندے ہوں گے کھانے میں نے کیا کرنا ہے. اس نے کہا اگر ہم 4 چمچے جو اس کے ساتھ روزانہ بیٹھتے ہیں ان کے علاوہ اگر 5واں چمچہ بھی تم دیکھ لو تو تم انکار کر دینا روٹی سے, صرف تمہاری روٹی ہے. میں نے اسے کہا وجہ, اس نے کہا طولہ کہہ رہا تھا کہ آج قیوم بھائی کی باتیں سنتے ہیں. میں ادھر گیا, ادھر میں نے اس کو کہا پہلی دفعہ 15 سال بعد. ہاں, شائستہ لودھی کا انٹرویو ہوا تھا اس کا 1 ہفتہ پہلے. تو میں نے اسے کہا یار میں نے ہفتہ پہلے انٹرویو آپ کا دیکھا. شائستہ نے کہا کہ اس کے لیے گاؤ جس کے لیے تم گا رہے ہو, ایک فقرہ گاؤ یہیں گاؤ. تو تم نے گایا اور پہلا فقرہ گایا اور بس وہ گایا اور آنسو نکلا اور جہاں سے بہہ کر نیچے چلا, آپ رک گئے. اور اس نے ایسے ایسے کیا, ایسے ہائے میں نے آپ کو غمگین کر دیا. شائستہ لودھی نے ایسے کیا, ہائے میں نے آپ کو غمگین کر دیا, مجھے نہیں پتہ تھا. اس نے کہا, میں نے کہا وہ آنسو کس وجہ سے تھا؟ مجھے یہ پتہ ہے وہ آپ کی لو سٹوری بالکل جھوٹی تھی. ہمیں تو پتہ ہے, ہم آپ کے دوست ہیں, ساتھی ہیں. آپ کی کوئی لو نہیں تھی. آپ کی لو ہر مہینے ہو جاتی ہے. آپ جگ عاشق ہیں, آپ نے کئی محبتیں کی ہیں. آپ کس لیے روئے بھائی بتائیں ذرا, روئے کیوں تھے آپ, ادھر کیوں روئے تھے؟ اس نے کہا اس کو چھوڑیں, وہ آگے پروگرام ہونا تھا, ایک وقفہ تھا چھوٹا سا 2 منٹ کا, ایک 30 منٹ کا, 2-3 منٹ کا وقفہ تھا, اشتہار چلنے تھے. اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا. پروڈیوسر اور میں نے اس کو ہاتھ لگا, اللہ کے واسطے منہ ہاتھ دھو اور آگے پروگرام جاری کرنا ہے. بڑی مشکل سے ہم دوبارہ اس کو سیٹ کر کے لائے کہ پروگرام کو چلاؤ. اتنی وہ رو رہی تھی. تو میں نے کہا اچھا یار ایک بات آپ سے پوچھنی ہے, آپ کا یہ بھانجا بھی بیٹھا ہے, یہ سارے بندے بیٹھے ہیں, مجھے تو یہ فلاں بندے نے دیا تھا اصغر نے, میں نے آپ کے سامنے آپ کی بیٹھک پہ یہ گانا گایا, تو کیا یہ درست ہے کہ یہ گانا آپ نے مجھ سے سنا تھا, یا آپ کہتے ہیں نہیں یہ سارا جھوٹ ہے, میرا اپنا گانا ہے, میں نے خود یہ لکھوایا, یہ سارا نہیں یہ آپ کا کہاں سے؟ اس نے کہا بالکل درست ہے, آپ سے میں نے پہلے سنا اور میں نے اس کے اوپر شعر لکھوایا اور گایا. میں کہا فرین ہے تم پر, تم نے تسلیم کر لیا اور میں خوش ہوں کہ یہ گانا آپ نے گایا ہے, کیونکہ آپ نے جس طریقے سے گایا ہے تو وہ یعنی اچھا گایا, مجھ سے اچھا گایا. اگر میں گاتا تو اتنا ہٹ نہ ہوتا. اس نے تسلیم کیا. تو ہم وہاں کسی اور طرف نکل گئے. موسیقی وہ ہے جس میں ٹھہراؤ ہو, جس میں سوز ہو, جس میں آنسو ہوں, جس میں یادیں ہوں, جو روح کو ٹچ کرے, جس میں دھیما پن ہو, وہ واقعی موسیقی ہو. یہ ٹھا ٹھو وہ گئے, ادھر گیا ادھر گیا, کوک ماری, او چیخ, یہ مجھے پسند نہیں, مجھے نہیں اس کی سمجھ نہیں آتی. طولہ کو بھی میں نے کہا ایک دن اسی طرح, اس نے کہا یار یہ خود پیسہ لگاتے ہیں, خود یہ اپنا پیسے لگا کے اپنی ویڈیوز اتنی دفعہ چلواتے ہیں کہ پھر ان کا اصل میں بھی ایک پروگرام ہو جاتا ہے ہوٹل پہ, پھر یہ چل پڑتے ہیں. لیکن وہ میرے خیال میں جو بہت گئے گزرے سنگرز ہیں شاید وہ یہ کام کرتے ہیں. اچھا لیکن یہ جو تھا ایزی لمحہ, کیا تھا وہ گانا؟ لیزی لمحے, وہ بھی پاپ تھا. مجھے تو بڑا مزہ کیا اس نے. شاید اس کا مطلب یہ کہ جو پاپ ہے وہ آپ نے اتنی سنی بھی نہیں ہے, جو آپ کے ساتھ کبھی واقعہ ہوا ہے سننے کا وہ آپ نے ڈس لائک کی. بالکل مطلب ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں, جو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی پوری پاپ موسیقی کو یہ بھی ریپ کی جو انڈسٹری ہے ہم اس کو تو غلط نہیں کہہ سکتے. بالکل ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. آپ کا جو اتفاق ہوا ہے 2-4 گانوں کا وہ آپ کو مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. صحیح ہے. اب میرا لاسٹ اسٹوپڈ کوسچن ہے, اس کے ساتھ ہم ریپ اپ کریں گے. میوزک سے ریلیٹڈ جو ایک مت ہے, جو ایک کہاوت چلی آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ
میوزک ایک تو ہے نا روح کی غذا ہے, جی اس سے علاج بھی ہوتا ہے آپ کا. ایک تو یہ ہے جی کوشچن کی دو ایکسٹینشن جی ہیں. جی دوسرا یہ ہے کہ اکثر دکھاتے ہیں جی وہ جو ایک خاص قسم کا میوزک ہوتا ہے نا, جو کوئی عورت گا رہی ہوتی ہے اور وہ گلے سے بہت پتلا آواز نکالتی ہے بہت, اور دکھاتے ہیں کہ اس کی آواز سے گلاس ٹوٹ گئے ہیں, شیشہ ٹوٹ گیا ہے. دکھاتے ہیں جی. ہاں انہوں نے دکھایا, اور یہ کسی حد تک شیشے کو انہوں نے خود توڑا تھا یا اسی نے توڑا تھا؟ نہیں, لڑکی نے. جتنا ہم نے تو دیکھا ہے وہ موویز میں دیکھا ہے, اچھا مووی نے. اچھا اس کا کوئی سائنٹیفک فنومنا ہے. جی مطلب اس آواز سے کوئی ایسی کوئی فریکوینسی پیدا ہوتی ہے کہ چیزیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں, جو شیشہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل. آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل دیکھو ہے؟ جی فزکس میں ایک ہے ریزوننس, یعنی ایک ہی طریقے سے ایک ہی فریکوینسی سے دو چیزیں تھرک رہی ہوں تو وہ جو ادھر آواز ہے ادھر بھی پیدا ہو جائے گی, اسی کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا, چاہے وہ میلوں دور ہے. مثلاً جب ہم ریسیو کرتے ہیں آواز کو تو وہ اسی ریزوننس کے ساتھ وائبریٹ کرتی, تو تب وہ اسی فریکوینسی کا میں نے اسی تھراٹ سے وہ اندر ایک چیز تھراتی ہے, تو وہ آواز اس کے اندر ہو فٹ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن اگر یہ بالکل ایک ہارڈ ٹروتھ ہوتا تو کوئی بندہ ایسا بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ ٹی وی پہ آ کر بڑے مجمع میں, ہزاروں کے مجمع میں سامنے گلاس رکھتا اور سر لگاتا دور سے, اور لوگ دیکھتے بالکل گلاس کے اوپر نیچے کوئی چیز بھی نہیں تھی اور گلاس ٹوٹ گیا یار. اور کتنے گلاس ٹوٹے, ہم نے جو گلاس بھی رکھا وہ ٹوٹ گیا. This is kind of some kind of myth. ہاں یہ متھ ہے, اتنی ریالٹی نہیں ہے. نہیں ریالٹی اس میں نہیں ہے. البتہ یہ جو روح کا بالکل علاج, جب میں نے جب ہم آ رہے تھے ریپ اپ کر رہے تھے پنڈی سے, فارغ ہونے والے تھے ہم, ادھر آ رہے تھے, تو میں نے مہدی حسن کا زندگی میں بڑے گانے سنے, بڑی غزلیں سنی, لیکن اس نے دلڑی لٹی تیں یار سجن وہ گایا اس نے گانا, تو میں نے وہ پورا مہینہ سنا. میں اس وقت نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا, تو مجھے اس طرح لگتا تھا کہ وہ مجھے تو اس نے خدا سے ملا دیا ہے, خدا سے اس نے مجھے ملا دیا تھا. اتنا میرا اس نے اپ کر دیا روحانی لیول, اتنی اندر سوز اور گداز اور پین اور درد اس نے میرے اندر پیدا کر دیا, مکمل ایک انسان بنا دیا. اور اسی کو میں سنتا تھا, آج بھی اس کو میں سنتا ہوں نا, مہدی حسن کو, یعنی وہ جو اس کی ٹپیکل وہ چیز گائی ہوئی ہے, دلڑی لٹی تیں یار سجن, اللہ جس طریقے سے اس نے گایا. ایک اور لاسٹ کوشچن اس کے بعد ہم ایپیسوڈ کو ریپ اپ کرتے ہیں. ہاں آل ٹائم فیوریٹ آپ کا سنگر اگر ہم کوئی ایک نام ہو. ہاں جی. ویسے تو یہ سارے لیجنڈز ہی ہیں, لتا اور رفیع اور یہ سارے جتنے بھی آپ نے نام بتائے ہیں پرانے, ان کو تو موسیقی میں لیجنڈ مانا جاتا ہے کہ ان کا ایک لیول ہے. لیکن آپ کا آل ٹائم فیوریٹ سنگر اگر کوئی ہم ایک نام لیں تو وہ کون ہوگا؟ نہیں آل ٹائم نہیں ہو سکتا. یہ آل ٹائم اس لیے, ایک زمانہ تھا لتا کی آواز میں جو گانا بھی آتا تھا مجھے انتہائی اپیل کرتا, انتہائی اچھا لگتا. پھر آ گئی نور جہان کے کچھ گانے ہیں, اس کو یعنی میں وہ اور صنم دل یہ کیسے بتائے, تیری خاطر جل رہے ہیں کب سے پروانے, اور اسی قسم کا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, اس قسم کے اور گانے ہیں بہت سارے. اچھا اس کا ایک گانا ہے جو میں نے آپ کے سامنے گا رہا تھا, ہایو نہیں میرے دل دا جانی, ہایو نہیں میرے دل دا جانی. اچھا اس قسم کے اور گانے اس کے بہت سارے ہیں جو دل کو اتنا ٹچ کرتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں. اب مہدی حسن کی جو یہ غزل ہے, مہدی حسن اتنا زبردست, یعنی کلاسیکل دنیا میں, کلاسیکل کی دنیا میں انڈیا میں تو اس کو لوگ پتہ نہیں کیا اس کے ہاتھ چومتے ہیں, کیا اس کو سمجھتے ہیں بھگوان. لتا نے کہا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان رہتا ہے. اللہ, مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. اللہ لتا نے کہا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ود دا کورس آف ٹائم, جب آپ 25 کے ہیں, جب آپ 35 کے ہیں, جب آپ 45 کے ہیں, جب 55 کے ہیں, جب 65 کے ہیں, تو
تو آپ دیکھتے ہیں آپ کا سینیریو، آپ کا جو دماغ، اس کی ٹرانس، اس کے سارے سلسلے، اس کی ڈیمانڈ، اس کی وشز ساری تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ زیادتی ہے. سنگر بہت ٹاپ کے، بہت ویرائٹی میں ہیں، بہت ٹاپ کے سنگر، لیکن یہ تو مستند ہیں. لتا، نورجہان، آشا، منگیشکر، رفیع، مکیش. کیا بات ہے مکیش کی، میرے محبوب قیامت ہوگی، کیا بات ہے. اچھا، تو یہ جو مہدی حسن تو آ گیا، وہ ایک اور بھی ہے جس کو وہ انڈیا کا ایک بندہ اس کی نقل، رفیع نہ انڈیا کا ایک پاپ سنگر نکلا تھا موٹا سا، وہ اس کو اچھا اس کا نام چھوڑیں پھر. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آل صحیح. ٹائم. البتہ آپ یہ دیکھیں اطولہ بھی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا، یہ ایک خود رو پودا ہے، خود رو پیدا. کوئی گرامر نہیں سیکھی، کسی استاد سے نہیں سیکھا، بالکل آٹومیٹک ایک چیز ہے. ایک جس طرح جنگل میں کوئی پھول اگا ہوا، کوئی پودا ایسا اگ جائے جو آپ کا علاج بھی کرتا ہو، جو کو کھائیں تو آپ کو فائدہ بھی پہنچتا ہو، اس کی سمیل بھی اچھی ہو، اس کو دیکھنے بھی اچھی، بڑا فنامنا ہے. یعنی اطولہ جو ہے نا، اٹ از یعنی جسٹ اے فنامنا. صحیح. ہاں، وہ 40 سال تک جو ہے نا پاکستان اور دنیا پہ رول کرتا رہا. 40 سال تک بڑا پیسہ اس نے کمایا، بڑا نام کمایا، بڑی عزت اور کمائی. بغیر گرامر کے، بغیر کسی استاد کے سیکھے. لیکن اس کی جو محنت اطولہ سکھروی نے کی ہے، وہ تو آپ نے آنکھوں دیکھا اس کا. بالکل، میں تو اس کے ساتھ رہا، وہ میرے سامنے اس کی موسیقی اوپر گئی ہے، میرے آنکھوں کے سامنے. سارا فنامنا اس کا جو موسیقی کا میرے سامنے ایسے اوپر گیا، ایسے گیا. میں آپ کو دیکھتا رہا. بالکل صحیح. تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو. اور فردر آنے والی ویڈیوز سے ہمیں مطلب آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کس طرح پروگرام کرنا چاہیے، کون سے سوالات لے کے آنے چاہیے، کون سے ٹاپکس لے کے آنے چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین، اللہ حافظ. اللہ حافظ.